12 زخم حضور دا دفاع کردے میدان عہد وچ مایوراں کھادے سن جدو جنگ مکی اے مسلماناں دیاں ماواں مڑ کے جناب ساڈا چیف جسٹس کہندا میں نے انسانیت سیکھی ہے آسما جہانگیر سے. میں کہا جلیا انسانیت سیکھنی ہوندی تو ام عمارت کول سیکھنی جیڑی ساری زندگی حضور دے دشمناں دا وکالت کردی رہی تو دے کول انسانیت سیکھی تو سیکھنی سی تو ام عمارت کول سیکھنی سی یا ام خلاد کول سیکھنی سی. پتر میدان خندق شہید ہو گئے حضرت خلاد انہاں دی ماں پورا پردہ کر کے جدو آئیاں نا میدان خندق وچ صحابہ کیا مائی جی اب پتر بھی شہید ہو گیا پھر پردہ کر کے آئیو تو پتہ ہے مائی انہاں کی جواب دیتا انہاں کہو میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں کھویا. بادشاہ تو انسانیت گستاخ عورت کو سمجھ آئی. توجہ میں گل جڑی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زور لاؤ نا یار کمال ہو گئی تواڈی. سارا جتنا بڑی شریف دے گئے جتنے تواڈے علاقے سارا دیسی گھیو تسی کھا گئے لسیاں تسی پی گئے مکھن تسی کھا گئے دہی تسی کھا گئے دیسی روٹیاں تسی کھا گئے. خدا نے بندے ہو این نعرہ لگے میری اجے تھکاوٹ نہیں اتری. ہاں جی میری تھکاوٹ اترنے دا ایک کوئی طریقہ نعرہ ہو جائے لگے کہ میں لاہور جاواں کل پھر گجرات بھجدا ہواں او دا میری خوراک صرف نعرہ ہے. نعرہ انج لانا ہے تاجدار ختم نبوت تھوڑی جی کسر رہ گئی میں گجرا والے تک حضور پہنچ گیا آگے گجرا والے تک لاؤ این نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت. ہن بس ہن میری تھکاوٹ بھی اتر گئی گل بھی پہ اتر گئی تسی ویکھیا میرے چہرے چ رونق آ گئی. چلو این نعرہ لاؤ درد تے ہوے نا اگلے نو میں اس اسلام دا قائل ہاں. ہاں جی میرے آقا و مولا ہاں جی ام عمارہ نہیں میں اگلی ایک اور گل کرن لگا میں چیف جسٹس صاحب نو کہنا چاہتا ہوں تانوں گستاخ عورت کول جناب تانوں انسانیت نظر آئی. میں حضرت خنسا جڑیاں سن نا صحابیہ انہاں دے یہ بیوہ ہو گئیاں جنگ قادسیت اسلام نو لوڑ پے گئی. خنسا خ نون سین الف حمزہ ہاں جی سین یہ بیوہ انہاں دے شوہر شہید ہو گئے. 4 شیراں جا پتر امام نے لکھا بھئی ویکھدے ہی بھوک لے جاندی سی اتنے سونے سن پتر 4 آپ جنگ قادسیت لے کے چلیاں گئی اسلام نو لوڑ پے گئی جب ماں خود لے کے گئی تو انہاں حضور جڑی گفتگو کی تھی مجمع کرن والی گئی فرمایا میں تانوں حلالی جمیا انجے لفظ آپ نے فرمایا میں تانوں حلالی جمیا اسلام نو لوڑ پے گئی میرا پتر ہوئے جڑا واپسی زندہ میرے نال ملاقات نہ کرے. یہ جناب قبلہ یہ انسانیت والی ہے. جی 4 پتر جب 4 شہید ہو گئے نا اللہ کیوں جی صحابہ لاشاں چک کے لے آئے تھے مایوراں نال تعزیت کرن لگے مایوراں کیا نا یہ گل نہیں کرنی خبردار میرے نال کوئی تعزیت کرے میرے 4 پتر چلے گئے. انہوں نے کہا مائی جی ہن تسی کی کہنا چاہندی ہو. مایوراں ہاتھ چک کے نا صحابہ نو کیا گواہ رہنا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم اور یا اللہ تیرا شکر کہ تو میں نو انہاں 4 شہیداں دی ماں بنایا. زور لاکھ چک کے بھائی منڈے ہاتھ چک کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. میں جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا میں تھوڑے سامنے بالکل ایمانداری نال گل کر رہا میں پھر تصور صحابہ دا تصور کرنا جب جنگ یمامہ وال جا رہے سن بڑھے بھی جا رہے سن جوان بھی جا رہے سن کیوں جی راستے خواب آ گئی حضرت طفیل بن عمر دوسی راتی ستے تے خواب آئی
سویرے صحابہ نو کہن لگے میں خواب ویکھیا میرا سر مڑ دتا گیا، میں خواب ویکھیا میرے منہ چ ایک پرندہ اڑیا تو نکل کے چلا گیا، میں خواب ویکھیا ایک عورت دا پیٹ چاک ہویا میں اس عورت دے پیٹ وچ داخل ہو گیا، میں خواب ویکھیا میرا پتر عمر بن طفیل دوسی پیچھے نسدا آیا عورت دا پیٹ بند ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے خواب تے بڑا خطرناک ہے، میں خطرناک کی میں دستا، انہوں نے کہا کی کیوں جی اتنے کہتے نہیں حالات نہیں ٹھیک، ہاں جی انہوں نے کہا خطرناک میں دستا دی تعبیر، اے میرا جڑا سر منڈ دیتا گیا ایدی تعبیر ہے کہ میں حضور دی ختم نبوت دی خاطر جنگ یمامہ شہید ہو جاؤں۔ آپ ہی تعبیر فرمایا جڑا میرے منہ چ پرندہ نکلیا اے دا معنی ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، اے جڑا عورت دا پیٹ کھلیا تے میں داخل ہویا دا معنی ہے تسی مینوں قبر وچ دفن کر دینا، اے میرا پتر جڑا پچھو نس کے آیا نا عمر بن طفیل دوسی انہیں اس جنگ شہید نہیں ہونا کسی اور جنگ جا کے شہید کیوں آپ دے پتر دا بازو کٹ گئے سی عمر بن طفیل دوسی، ہاں جی تو پھر جنگ یرموک کے جا کے شہید ہوئے سن کٹے ہوئے بازو نال، ہاں جی پتر پیو بھی دیتا جنگ یمامہ تے نال بازو بھی دیتا، بازو دفن کر کے پیو دفن کر کے پھر اسلام نو لوڑ پہ گئی جنگ یرموک جتھے نبی نے صحابی بھی چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابہ کیا تو آنو کیڑی لوڑے بابا، فرمایا یار لوڑ پہ گئی اسلام نو مینوں نبی نے بھی لے چلو، فرمایا جے اتھے موقع بنیا کدے تواڈے دائیں بائیں ہون دا 36,000 کتھے تے 6 لاکھ بندہ کتھے جی 6 لاکھ بندہ بھی روایت ہے 6 لاکھ رومی موجود سن تے صحابہ 36,000، انہاں کہا یار اتھے لوڑ پہ گئی اسلام نو جھنڈا مینوں دے دینا اسلام دا، تواڈیاں تے اکھاں تسی دائیں بائیں ہو جانا میں تواڈا جھنڈا ڈھین نہیں دیاں گا۔ صحابہ کہندے جدوں اسی لاشاں چکیاں تے نبی نے صحابی شہید بھی ہو گئے تے جھنڈا بھی این سینے نال لایا، میں اس اسلام دی گلاں گھر بیٹھ کے جناب سانو ڈرائی رکھ دیں جی کی ہونا ہے جی وہ نہ نکلنا، میں کہا نہ نکلنا نہ مطلب ہے میں فیض آباد یہی بار بار کیوں حضور شورا دا اجلاس بار بار ہوندا سی تے میں یہی اسی کہندے سی کہ فیض آباد جان دا مطلب ہے کہ حضور اسی بڑا اوکھا ہے تہاڈی ختم نبوت تے پہرا دینا تے اسی جانا بچا کے لاہور جا رہے ہیں، اے بار بار اتنے میں کہندا سی شورا دے اجلاس باہر نہ نکلے حضور موت تے آنی، غازی علم الدین دی ماں رو پئی، غازی علم الدین نے کہا سی رو کے کسے نہیں ملنا، رو پئی نا جدوں تے غازی علم الدین دی ماں مناشق سر مستم مزدار بجندے، غازی علم الدین ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا، جد آخری واری استاد عشق لہر مسلم لیگ دا سی اس دور دی مسلم لیگ اج دی مجرم لیگ ہے، او مسلم لیگ اور سی جنہ دے بانی قائد اقبال اور اقبال بلایا قائد اعظم نے مقدمہ لڑا بابا عشق رسول دا تے قائد اعظم انج نہیں کیا میں پاکستان بنانا ہے مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، میں دہشت گرد دا میں مقدمہ لڑا، میں قاتل دا مقدمہ لڑا، تسی کون ہو دے ہو ممتاز نو قاتل کہنے والے، اس پاکستان جو دفع ہو جاؤ، اے پاکستان تے انہاں بنایا جن عاشق رسول دا مقدمہ بھی لڑیا تے عاشق رسول دی قبر وچ لیٹے بھی صحیح، اقبال لیٹیا کہ نہیں لیٹیا تے آخری باری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہندا حضور باہر تشریف لے جاؤ، پیر دیدار علی شاہ صاحب نو کہا حضور باہر جاؤ، سید حبیب شاہ نو کہا حضور باہر جاؤ، میں علم الدین نال گل کرنی، علم الدین دے کفن دے بند کھولے، اقبال جھکیا کہنے لگا علم الدین اور تینوں انگریزوں نے لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، تیری وصیت سی مینوں لاہور میانی ساتھ دفنانا ہے، میں شخصی ضمانت دے کے تینوں لاہور لے آیا، میں تیری وصیت پوری کی تھی، ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدوں حضور تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور بھیج دے۔